السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل میرا گھر میری جنت۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اختتام کو ہے، اور اس مہینہ میں ہمارا قرآن مجید بھی مکمل ہو کر 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا۔ آج ہم اسی مناسبت سے اسی دن پر بات کرنے والے ہیں۔ رمضان اللہ تعالیٰ کے بے شمار رحمت و برکتوں اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو دیگر مہینوں پر خاص فضیلت حاصل ہے، اس لیے بھی کہ اسی مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید مکمل طور پر نازل فرمایا۔ قرآن پاک وہ مقدس کتاب ہے بے شک جو قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اسی لیے رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ اکثر مسلمان رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کو زیادہ کثرت سے کرتے ہیں، ایک دن میں ایک پارہ مکمل کرتے ہیں، اور 30 دن میں 30 پارے مکمل کر کے قرآن پاک کو مکمل کرتے ہیں، اور کوشش کرتے ہیں کہ پورے مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ قرآن پاک ضرور پڑھ لیں۔ بہت سے لوگ اپنی تلاوت اس طرح تربیت دیتے ہیں کہ 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک مکمل ہو جائے، کیونکہ اس رات کو عموماً شب قدر ہونے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ترجمہ: رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت و حق و باطل میں فرق کرنے والی روشن دلیلیں رکھتا ہے۔ بے شک اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان المبارک اور قرآن کا تعلق بہت گہرا ہے، اسی لیے مسلمان اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، فہم اور اس پر عمل کرنے کی کوشش زیادہ سے زیادہ کرتے ہیں۔ 27 رمضان المبارک کو قرآن پاک میں مکمل کرنے کی روایت بہت عام ہے۔ اگرچہ قرآن کسی بھی دن مکمل کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت سے مسلمان اس کو 27 رمضان تک پہنچاتے ہیں تاکہ اس بابرکت رات میں قرآن مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہو۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ احادیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے، اور اکثر علماء کے نزدیک 27ویں رات کا زیادہ امکان بیان کیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ترجمہ: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں یعنی تقریباً 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص اس رات میں قرآن پاک مکمل کرے، دعا کرے، توبہ کرے، عبادت کرے تو اس کو بے شمار اجر و ثواب ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن کا دور کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور عبادت مزید بڑھ جاتی۔ یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ رمضان میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا دور کرنا سنت نبوی ہے۔ اس لیے مساجد میں تراویح کے دوران پورا قرآن سنایا جاتا ہے تاکہ مسلمان قرآن مجید سے زیادہ وابستہ ہو جائیں۔ جب کوئی مسلمان 27 رمضان المبارک کو قرآن کی تلاوت مکمل کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہت خوشی اور روحانی مسرت کا موقع ہوتا ہے۔ اس موقع پر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور یہ نیت کرتے ہیں کہ وہ قرآن کے احکامات پر اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ دراصل قرآن کا اصل مقصد صرف پڑھنا نہیں بلکہ اس کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں عام بنانا ہے، زندگی میں نافذ کرنا ہے اور ان پر عمل کرنا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ ترجمہ: یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ لوگ اس کی آیت میں غور و فکر کریں۔ لہٰذا قرآن مجید مکمل کرنے کا اصل مقصد یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہم اس کے پیغام کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ اگر کوئی شخص قرآن پاک پڑھ کر بھی جھوٹ بولے، ظلم کرے، حسد میں پڑ جائے اور برے اعمال سے نہ بچے تو اس نے قرآن کو صحیح طرح نہ سمجھا اور نہ پڑھا۔ 27 رمضان المبارک کو قرآن مکمل کرنا دراصل ایک روحانی کامیابی کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے پورے مہینے محنت اور لگن کے ساتھ اللہ کے کلام کی تلاوت کی۔ یہ عمل دل کو پاک کرتا ہے، ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لے جاتا ہے۔ آخر میں ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ پورے سال قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی عادت بنائیں
اگر ہم اپنی زندگی کو قرآن کے مطابق اپنا لیں تو دنیا میں بھی کامیابی پائیں گے اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جہاں 27 رمضان المبارک میں قرآن مجید مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ بن کر مکمل طور پر نازل ہوا، وہاں 27 رمضان المبارک کا دن بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ میں ایک غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے۔ یہی وہ بابرکت دن ہے جب 14 اگست 1947 کی رات کو ایک آزاد اسلامی ریاست پاکستان دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ اس دن کی روحانی اہمیت کے لیے بھی یہ زیادہ محسوس کی جاتی ہے کہ کیونکہ رمضان کا مہینہ رحمت، برکت اور اللہ تعالیٰ کی خاص عنایات کا مہینہ ہے۔ تو ویورز، ولاگ ہمارا اینڈ کو ہے، اس ٹاپک کو ہم نیکسٹ ولاگ پہ کنٹینیو کریں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ، اور کمنٹ سیشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو 27 رمضان کے ریلیٹڈ اور کیا پتہ ہے۔ خدا حافظ۔